بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے اور اس پر بھی یقین کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مؤمنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار کے اعمال خیر برباد ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے خود بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی راہ الہی سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، ان کی نیکیاں بیکار ہو گئیں۔ جیسے فرمان ہے، ہم نے ان کے اعمال پہلے سے ہی غارت و برباد کر دیے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے دل سے اور مطابق شرع اعمال کیے بدن سے یعنی ظاہر و باطن دونوں اللہ کی طرف جھکا دیے اور وحی الہی کو بھی مان لیا جو موجودہ آخر الزماں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اور جو فی الواقع رب کی طرف سے ہی ہے اور جو سراسر حق و صداقت ہی ہے، ان کی برائیاں برباد ہیں اور ان کے حال کی اصلاح کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہو چکنے کے بعد ایمان کی شرط آپ پر اور قرآن پر ایمان لانا بھی ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں جو بخاری کے اندر ہے، حکم ہے کہ جس کی چھینک پر حمد کرنے کا جواب دیا گیا ہو اسے چاہیے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت سنبھالے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، کفار کی اعمال غارت کر دینے کی اور مؤمنوں کی برائیاں معاف فرما دینے اور ان کی شان سوار دینے کی وجہ یہ ہے کہ کفار تو ناحق کو اختیار کرتے ہیں، حق کو چھوڑ کر، اور مؤمن ناحق کو پرے پھینک کر حق کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے انجام کو بیان فرماتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب جاننے والے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلوهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ پس جب کافروں سے گھمسان کا رن پڑ جائے تو گردنوں پر زوردار مار مارو، جب ان کا خوب کٹاؤ کر چکو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو۔ پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ بدلہ لے کر تاوقت یہ کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتے، لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ تم اے مسلمانوں تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے سے لے لے۔ جو لوگ راہ الہی میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کریں گے، انہیں راہ دکھائیں گے اور ان کے حالات کی اصلاح کر دیں گے اور انہیں اس جنت میں لے جائیں گے جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ثابت قدم رکھیں گے، اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو اللہ ان کے اعمال غارت کر دیں گے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز سے یہ کفار ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہاد اور اس کے کچھ احکام۔
یہاں ایمانداروں کو جنگی احکام دیے جاتے ہیں کہ جب کافروں سے مدبھیڑ ہو جائے اور دستی لڑائی شروع ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑاؤ، تلواریں چلا کر گردنیں دھڑ سے اڑا دو۔ پھر جب دیکھو کہ دشمن ہارا، اس کے آدمی کافی کٹ چکے، تو باقی ماندہ کو مضبوط قید و بند کے ساتھ مقید کر لو۔ جب لڑائی ختم ہو چکے اور معرکہ پورا ہو جائے تو پھر تمہیں صرف دو باتوں کا اختیار ہے، یا قیدیوں کو بطور احسان بغیر کچھ دیے ہی چھوڑ دو، یا ان سے تاوان جنگ وصول کر کے چھوڑ دو۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے غزوے کے بعد یہ آیت اتری ہے، کیونکہ بدر کے معرکے میں زیادہ تر مخالفین کو قید کرنے اور قید کرنے کی کمی کرنے میں مسلمانوں پر عتاب کیا گیا تھا، اور فرمایا تھا جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 66 میں ہے، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، یعنی نبی کو لائق نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ ایک مرتبہ جی کھول کر مخالفین میں موت کی گرم بازاری نہ ہو لے۔ کیا تم دنیاوی اسباب کی چاہت میں ہو؟ اللہ کا ارادہ تو آخرت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اگر پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو تم نے کیا اس کی بابت تمہیں بڑا عذاب ہوتا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ اختیار منسوخ ہے، اور آیت ناصر سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یعنی حرمت والے مہینے جب گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو، لیکن اکثر علماء کا فرمان ہے کہ منسوخ نہیں۔ اب بعض تو کہتے ہیں کہ امام کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے، یعنی یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دے یا فدیہ لے کر چھوڑ دے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ لونڈی غلام کے بارے میں یہ آخری حکم ہے، اس کے بعد ان کا رکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ممنوع ہو گیا ہے، لیکن جمہور اس کے خلاف لونڈی غلام کے جواز کے قائل ہیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ قتل کر ڈالنے کا بھی اختیار ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بدر کے قیدیوں میں سے نضر ابن الحارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرا دیا تھا، اور یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ ثمامہ ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جبکہ وہ اسیری کی حالت میں تھے اور رسول اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ کہو ثمامہ کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ احسان رکھیں گے تو ایک شکر گزار پر احسان رکھیں گے، اور اگر مال طلب کرتے ہیں تو جو آپ مانگیں گے مل جائے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری، مسلم وغیرہ کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک چوتھی بات کا یہ بھی اختیار بتلاتے ہیں، یعنی قتل کا، احسان کا، بدلے کا اور غلام بنا کر رکھ لینے کا۔ اس مسئلے سے بست کی جگہ فروعی مسائل کی کتابیں ہیں، اور ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب الاحکام میں اس کے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی بقول مجاہد رحمہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ ممکن ہے امام مجاہد رحمہ اللہ کی نظریں اس حدیث پر ہوں جس سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت ہمیشہ حق کے ساتھ ظاہر رہے گی یہاں تک کہ ان کا آخری شخص دجال سے لڑے گا۔ مسند احمد و نسائی میں ہے کہ سلمہ ابن نفیل رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے میں نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا اور ہتھیار الگ کر دیے اور لڑائی سے اپنے ہتھیار رکھ دیے، اور میں نے کہہ دیا کہ اب لڑائی ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے انہیں فرمایا اب لڑائی آ گئی، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ لوگوں پر ظاہر رہے گی، جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہو جائیں گے یہ ان سے لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے روزیاں دیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ مومنوں کی زمین شام میں ہے، گھوڑوں کی ایال میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے۔ یہ حدیث امام بغوی رحمہ اللہ نے بھی وارد کی ہے، اور حافظ ابو یعلا موصلی نے بھی اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ اس آیت کو منسوخ نہیں بتلاتے گویا کہ یہ حکم مشروع ہے جب تک کہ لڑائی باقی رہے گی۔ یہ آیت مثل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 کے ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، الآیہ، یعنی ان مشرکین و کفار سے مسلمانوں لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ یعنی شرک باقی ہے اور جب تک کہ دین اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لڑائی کے ہتھیار رکھ دینے سے مراد شرک کا باقی نہ رہنا ہے، اور بعض سے مرضی ہے کہ مشرکین اپنے شرک سے توبہ کر لیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کوششیں اللہ کی اطاعت میں سب کرنے لگ جائیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ ہی کفار کو برباد کر دیتے، اپنے پاس سے ان پر عذاب بھیج دیتے، لیکن وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مسلمانوں آزما لیں،
اسی لیے جہاد کے احکام جاری فرمائے ہیں۔ سورہ آل عمران اور سورہ توبہ میں بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ الآیہ، کہ اے مسلمانوں تمہارا یہ گمان ہے کہ بغیر اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کی پہچان کروا دے کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور سورہ براءہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ الآیہ، ان کفار و مشرکین سے جہاد کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب کریں گے اور تمہیں ان پر نصرت عطا فرمائیں گے، اور ایمان والوں کے سینے شفا والے کر دیں گے، اور اپنے دلوں کے ولولے نکالنے کا انہیں موقع دیں گے، اور جس کی چاہیں گے توبہ قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اب چونکہ یہ بھی تھا کہ جہاد میں مؤمن بھی شہید ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہیدوں کے اعمال اکارت نہیں جائیں گے بلکہ بہت بڑھا چڑھا کر ثواب انہیں دیے جائیں گے۔ بعض کو تو قیامت تک کے ثواب ملیں گے۔ مسند احمد کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ شہید کو 6 انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اس کے کل گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے اس کا جنت کا مکان دکھلایا جاتا ہے، اور نہایت خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہتا ہے، وہ عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، اسے ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ سنن ترمذی میں ابن ماجہ کی حدیث میں بھی ہے کہ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جو در و یاقوت کا جڑاؤ ہوتا ہے، جس میں کا ایک یاقوت تمام دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے گراں بہا ہے۔ اسے 72 حور عین ملتی ہیں، اور اپنے خاندان کے 70 شخصوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے سوائے قرض کے شہیدوں کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ شہیدوں کے فضائل کی حدیثیں اور بھی بہت سی ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جنت کی راہ سجا دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم الآیہ، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، ان کے ایمان کے باعث ان کے رب انہیں ان جنتوں کی طرف رہبری کریں گے جو نعمتوں سے پر ہیں اور جن کے چپے چپے میں چشمے بہ رہے ہیں۔ اللہ ان کے حال اور ان کے کام سنوار دیں گے، اور جن جنتوں کی پہلے ہی وہ پہچان کرا چکے ہیں اور جن کی طرف ان کی رہبری کر چکے ہیں، آخر انہی میں انہیں پہنچائیں گے۔ یعنی ہر شخص اپنے مکان اور اپنی جگہ کو جنت میں اس طرح پہچان لے گا جیسے دنیا میں پہچان لیا کرتا تھا، انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی، یہ معلوم ہوگا گویا شروع پیدائش سے ہی یہی مقیم ہے۔ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ جس انسان کے ساتھ اس کے اعمال کا محافظ جو فرشتہ تھا وہی اس کے آگے آگے چلے گا، جب یہ اپنی جگہ پہنچے گا تو از خود پہچان لے گا کہ میری جگہ یہی ہے، یوں ہی پھر اپنی زمین میں سیر کرتا ہوا جب سب دیکھ چکے گا تب فرشتہ ہٹ جائے گا اور یہ اپنی لذتوں میں جنت میں مشغول ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی مرفوع حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جب مؤمن آگ سے چھوٹ جائیں گے تو جنت دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر جو مظالم دنیا میں تھے ان کے بدلے اتار لیے جائیں گے۔ جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، جس طرح تم میں سے ہر ایک شخص اپنی دنیاوی گھر کی راہ جانتا ہے اور گھر کو پہچانتا ہے، اس سے بہت زیادہ وہ لوگ اپنی منزل اور اپنی جگہ سے واقف ہوں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم مضبوط کر دیں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کریں گے جو اللہ کی مدد کرے گا، اس لیے کہ جیسا عمل ہوتا ہے ویسی ہی اس کی جزا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدم بھی مضبوط کر دیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی اختیار والے کے سامنے ایک ایسے حاجت مند کی حاجت پہنچائے جو خود وہاں نہ پہنچ سکتا ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس صراط پر اس کے قدم مضبوطی سے جما دیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کافروں کا حال بالکل برعکس ہے، یہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھائیں گے۔ حدیث میں ہے بے دینا اور درہم اور کپڑے لیتے کا بندہ ٹھوکر کھا گیا، وہ برباد ہوا اور ہلاک ہوا، وہ اگر بیمار پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کرے اسے شفا دی نہ ہو۔ ایسوں کے نیک اعمال بھی اکارت ہیں، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے ناخوش ہیں، نہ اس کی عزت و عظمت ان کے دل میں،
نہ इनका क़स्द व तस्लीम का इरादा, बस इनके जो कुछ अच्छे काम थे अल्लाह ने इन्हें भी गारत कर दिए। أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان والوں کے کارساز خود اللہ تعالی ہیں اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کتنی ایسی بستیوں کو جو طاقت میں آپ کی اے نبی بستی سے بھی زیادہ تھی جس نے آپ کو نکالا ہلاک کر دیا ہے، جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں یعنی کفار و مشرکین اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، زمین کی سیر نہیں کی جو یہ معلوم کر لیتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان سے اگلے جو ان جیسے تھے ان کے انجام کیا ہوئے، کس طرح وہ طاق و تاراج کر دیے گئے اور ان میں سے صرف اسلام و ایمان والے ہی نجات پا سکے۔ کافروں کے لیے اسی مثل عذاب آیا کرتے ہیں۔ پھر بیان فرماتے ہیں مسلمانوں کے خود اللہ تعالیٰ والی ہیں اور کفار بے ولی ہیں، اسی لیے احد والے دن مشرکین کے سردار ابو سفیان صخر ابن حرب نے فخر کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلیفوں کی نسبت سوال کیا اور کوئی جواب نہ پایا تو کہنے لگے کہ یہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر انہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور فرمایا جن کی زندگی تجھے خار کی طرح کھٹکتی ہے اللہ نے ان سب کو اپنے فضل سے زندہ ہی رکھا ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے سنو، یہ دن بدلے کا دن ہے اور لڑائی تو مثل ڈولوں کے ہے، کبھی کوئی اوپر کبھی کسی کا اوپر۔ تم اپنے مقتولین میں بعض ایسے بھی پاؤ گے جن کے ناک کان وغیرہ ان کے مرنے کے بعد کاٹ لیے گئے ہیں، میں نے ایسا حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھے کچھ برا بھی نہیں لگا۔ پھر ابو سفیان نے رجز کے اشعار فخریہ پڑھنے شروع کیے، کہنے لگا اعلو ہبل اعلو ہبل، یعنی ہبل ہمارے بت کی سربلندی، بت ہمارے ہبل کی سربلندی۔ رسول اللہ نے فرمایا تم اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر ایک پر ظاہر ہے۔ ابو سفیان نے پھر کہا لنا العزى ولا عزى لكم، یعنی ہمارے لیے عزا نامی بت ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ اس کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا اللہ مولانا ولا مولا لكم، اللہ ہمارے مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ایماندار قیامت کے دن جنت نشین ہوں گے اور کفر کرنے والے دنیا میں تو خواہ کچھ یوں ہی سا نفع اٹھا لیں لیکن ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور پیٹ بھرنا ہے، اسے یہ لوگ مثل جانوروں کے پورا کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ ادھر ادھر منہ مار مار کر گیلا سوکھا پیٹ میں بھرنے کا ہی ارادہ رکھتا ہے، اسی طرح یہ کفار ہیں کہ حلال حرام کی اسے کچھ تمیز نہیں، پیٹ بھرنا مقصود ہے۔ صحیح بخاری مسلم اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول نے فرمایا مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں۔ جزا والے دن اپنے اس کفر کی پاداش میں ان کے لیے جہنم کی گوناگوں سزائیں ہیں۔ پھر کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ دھمکاتے ہیں اور اپنے عذابوں سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو جن بستیوں والے تم سے بہت زیادہ طاقت والے تھے ان کو ہم نے بسبب ہمارے نبیوں کو جھٹلانے اور ہمارے احکام کی خلاف ورزی کرنے کے تحت نہت کر دیا۔
تو تم جو ان سے کمزور اور کم طاقت ہو اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے اور ایذائیں پہنچاتے ہو جو خاتم الانبیاء اور سید المرسلین ہیں، سمجھ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اے کافرو سنو، مانا کہ ہمارے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے مبارک وجود کی وجہ سے اگر دنیاوی عذاب تم پر نہ بھی آئے تو اخروی زبردست عذاب تو تم سے دور نہیں ہو سکتے۔ جب اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اور آپ نے غار میں آ کر اپنے آپ کو چھپایا، اس وقت مکے کی طرف توجہ کی اور فرمانے لگے، اے مکہ، تو تمام شہروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے اور اسی طرح مجھے بھی تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر مشرکین مجھے تجھ میں سے نہ نکالتے تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ پس تمام حد سے گزر جانے والوں میں سے سب سے بڑا حد سے گزر جانے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے نکل جائے یا اللہ تعالیٰ کے حرم الہی میں کسی قاتل کے سوا کسی اور کو قتل کرے یا جاہلیت کے تعصب کی بنا پر قتل کرے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام زینت دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کو بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی؟ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جنت کی نہریں اور اسمار و فواکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص دین الہی میں یقین کے درجے تک پہنچ چکا ہو، جسے بصیرت حاصل ہو چکی ہو، فطرت صحیحہ کے ساتھ ہی ہدایت و علم بھی ہو، وہ شخص جو بدعمالیوں کو نیک کاریاں سمجھ رہا ہو، جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو حق ماننے والا اور ایک اندھا برابر ہو جائے۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، یعنی جہنمی اور جنتی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنتی کامیاب اور مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر جنت کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ اس میں پانی کے چشمے ہیں جو کبھی بگڑتا نہیں، متغیر نہیں ہوتا، سڑتا نہیں، نہ بدبو پیدا ہوتی ہے، بہت صاف موتی جیسا ہے، کوئی گدلا پن نہیں، کوڑا کرکٹ نہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنتی نہریں مشک کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں، اس میں پانی کے علاوہ دودھ کی نہریں بھی ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، بہت سفید، بہت میٹھا اور نہایت صاف شفاف اور بامزہ پر ذائقہ۔ جنت کا یہ دودھ جانوروں کے تھن سے نکلا ہوا نہیں بلکہ قدرتی ہے، اور نہریں ہوں گی شراب صاف کی جو پینے والے کا دل خوش کر دیں، دماغ کشادہ کریں، جو شراب نہ تو بدبودار ہے، نہ تلخی والی، نہ بد منظر ہے، بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی، پینے میں بہت لذیذ، نہایت خوشبودار، جس سے نہ عقل میں فطور آئے، نہ دماغ میں چکر آئیں، نہ بہکیں، نہ بھٹکیں، نہ نشہ چڑھے، نہ عقل جائے۔ یہ شراب بھی کسی کے ہاتھوں سے کشید کی ہوئی نہیں بلکہ قادر مطلق اللہ کے حکم سے تیار ہوئی ہے، خوش ذائقہ اور خوش رنگ ہے۔ جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہیں اور خوشبودار، اور ذائقے کا تو کہنا ہی کیا، یہ شہد بھی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں،
مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جنت میں دودھ، پانی اور شہد شراب کے سمندر ہیں جن میں سے ان کی نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن صحیح فرماتے ہیں۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے یہ نہریں جنت عدن سے نکلتی ہیں، پھر ایک حوض میں آتی ہیں، وہاں سے بذریعے اور نہروں کے تمام جنتوں میں جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ طبرانی میں ہے لقیط ابن عامر رضی اللہ عنہ جب وفد میں آئے تھے تو رسول اللہ سے دریافت کیا کہ جنت میں کیا کچھ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صاف شہد کی نہریں اور بغیر نشے کے سر درد نہ کرنے والی شراب کی نہریں اور نہ بگڑنے والی دودھ کی نہریں اور خراب نہ ہونے والے شفاف پانی کی نہریں اور طرح طرح کے میوہ جات عجیب و غریب بے مثل و بالکل تازہ اور پاک صاف بیویاں جو صالحین کو ملیں گی اور خود بھی صالحات یعنی نیکوکار ہوں گی، دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھائیں گے، ہاں وہاں بال بچے نہ ہوں گے۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ خیال کرنا کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح کھدی ہوئی زمین میں اور گڑھوں میں بہتی ہیں، نہیں، قسم اللہ تعالیٰ کی وہ صاف زمین پر یکساں جاری ہے، ان کے کنارے کنارے لؤلؤ اور موتیوں کے خیمے ہیں، ان کی مٹی مشک خالص ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہاں جنتیوں کے لیے ہر طرح کے میوے اور پھول پھل ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 55 میں فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یعنی جنتی وہاں جنت میں نہایت امن و امان کے ساتھ ہر قسم کے میوے وہ منگائیں گے اور کھائیں گے۔ اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 52 میں ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، یعنی دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کے جوڑ ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ رب خوش ہے، وہ اپنی مغفرت ان کے لیے حلال کر چکے ہیں، انہیں نواز چکے ہیں اور ان سے راضی ہو چکے ہیں، اب کوئی کھٹکا ہی نہیں۔ جنتوں کی یہ دھوم دھام اور نعمتوں کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری جانب جہنمیوں کی حالت ہے کہ وہ جہنم میں جل بھلس رہے ہیں اور وہاں سے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں، اور سخت پیاس کے موقع پر وہ کھولتا ہوا گرم پانی جو دراصل آگ ہی ہے لیکن بشکل پانی انہیں پینے کے لیے ملتا ہے کہ ایک گھونٹ اندر جاتے ہی آنتیں کٹ جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر بھلا اس کے اور اس کا کیا میل؟ کہاں جنتی کہاں جہنمی، کہاں نعمت کہاں زحمت و لعنت، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اہل جنت کامیابی اور مراد کو پہنچنے والے ہیں اور جہنمی ناکام اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اے نبی آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے بوجہ کن ذہنی کے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ بس یہ تو صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے، بس یقیناً اس کی بھی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جبکہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کیجئے، اور مؤمن مردوں اور عورتوں کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتے ہیں۔ سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ اللہ سے معافی اور چند مسنون دعائیں۔ منافقوں کی کن ذہنی اور بے علمی، ناسمجھی اور بے وقوفی کا بیان ہو رہا ہے کہ باوجود مجلس میں شریک ہونے کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन लेने के पास बैठे हुए होने के उनकी समझ में कुछ नहीं आता। मजलिस के खात्मे के बाद अहले इल्म सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछते हैं कि इस वक्त क्या क्या कहा। ये हैं जिनके दिलों पर मोहरे इलाही लग चुकी है और अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ये पड़ गए हैं, फहमे सरीह और क़स्द सहीह है ही नहीं। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं जो लोग हिदायत का क़स्द करते हैं उन्हें खुद अल्लाह ताला भी तौफीक देते हैं और हिदायत नसीब फरमाते हैं। फिर इस पर जम जाने की हिम्मत भी अता फरमाते हैं और इनकी हिदायत बढ़ाते रहते हैं और इन्हें रुश्द व हिदायत इल्हाम फरमाते रहते हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि ये तो इसी इंतजार में है कि अचानक क़यामत कायम हो जाए तो ये मालूम कर लें कि इसके करीब होने के निशानात तो जाहिर हो चुके हैं। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह नजम की आयत नंबर 26 में फरमाया, हाज़ा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल ऊला, ये डराने वाला है अगले डराने वालों से करीब आने वाली करीब आ चुकी है। और सूरह कमर की आयत नंबर 1 में फरमाया, इक़्तरबतिस साअतु, यानी क़यामत करीब हो गई और चांद फट गया। और सूरह अंबिया की आयत नंबर 1 में फरमाया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून, यानी लोगों का हिसाब करीब आ गया फिर भी वो गफलत में मुंह मोड़े हुए ही हैं। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होकर दुनिया में आना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, इसलिए कि आप रसूलों के खत्म करने वाले हैं। आपके साथ अल्लाह ताला ने अपने दीन को कामिल किया और अपनी हुज्जत अपनी मखलूक पर पूरी की। और रसूलुल्लाह ने क़यामत की शर्तें और उसकी अलामतें इस तरह बयान फरमा दी कि आपसे पहले के किसी नबी ने इस कदर वज़ाहत नहीं की थी, जैसे कि अपनी जगह वो सब बयान हुई है। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना क़यामत की शर्तों में से है, चुनाचे खुद आपके नाम हदीस में ये आए हैं, नबीयुत तौबा नबीयुल मलहमा हाशिर, जिसके कदमों पर लोग जमा किए जाएं, आखिर जिसके बाद कोई नबी न हो। बुखारी की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीच की उंगली और उसके पास वाली उंगली को उठाकर फरमाया, मैं और क़यामत मिसल इन दोनों के भेजे गए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिरों को क़यामत कायम हो जाने के बाद नसीहत व इबरत क्या सूदमंद होगी। जैसे अल्लाह ने सूरह फज्र की आयत नंबर 23 में फरमाया, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, यानी उस दिन क़यामत के रोज इंसान नसीहत हासिल कर लेगा लेकिन उसके लिए नसीहत है कहाँ, यानी आज के दिन की इबरत बेसूद है। और सूरह सबा की आयत नंबर 52 में फरमाया, वक़ालू आमन्ना बिही व अन्ना लहुमुत तनावुशु मिन मकानिन बईद, यानी उस वक्त यानी क़यामत के रोज कहेंगे कि हम कुरान पर ईमान लाए, हालांकि अब उन्हें ऐसे दूर मकान पर दस्तरस कहाँ से हो सकती है, यानी इनका ईमान उस वक्त बेसूद है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, ए नबी जान लीजिए कि अल्लाह ही माबूद बरहक है, कोई और नहीं। ये दरअसल खबर देना है अपनी वहदानियत की। ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला अपने इल्म का हुक्म देते हो, इसीलिए इस पर आत्फ डालकर फरमाया, अपने गुनाहों का और मुमिन मर्द और औरतों के गुनाहों का ए नबी इस्तिग़फ़ार कीजिए। चुनांचे सही बुखारी मुस्लिम और सही इब्न हिब्बान में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ख़तीअती व जहली, ऐ अल्लाह मेरी खताओं को मेरी जहालत को बख्श दीजिए, व इसराफी फी अमरी, और मेरे कामों में मुझसे जो ज्यादती हो गई है उसे बख्श दीजिए, व मा अंत अअलमु बिही मिन्नी, और उस चीज से जिसे आप मुझसे बहुत ज्यादा जानने वाले हैं बख्श दीजिए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हज़ली व जिद्दी व खताई व अमदी व कुल्लु ज़ालिका इंदी, ऐ अल्लाह मेरे बेक़स्द गुनाहों को और मेरे अज़म से किए हुए गुनाहों को और मेरी खताओं को और मेरे क़स्द को बख्श दीजिए, और ये तमाम गुनाह खताएं मेरे पास हैं। सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज के आखिर में कहते, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु, ऐ अल्लाह मैंने जो कुछ गुनाह पहले किए हैं और जो कुछ पीछे किए हैं, व मा असररतु व मा अअलनतु, और जो छुपा कर किए हैं और जो जाहिर किए हैं, व मा असरफ़तु व मा अंत अअलमु बिही मिन्नी, और जो ज्यादती की है और जिन्हें आप मुझसे ज्यादा जानते हैं बख्श दीजिए। अंत इलाही, आप ही मेरे सच्चे माबूद हैं, ला इलाहा इल्ला अंत, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय आपके।
صحیح बुखारी नीज सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, अपने रब की तरफ तौबा करो, पस तहकीक मैं अपने रब की तरफ तौबा करता हूँ हर दिन 70 बार से भी ज्यादा। मुस्नद अहमद में है, अब्दुल्लाह इब्न शरखत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने आपके साथ आपके खाने में से खाना खाया। फिर मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको बख्शे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, और तुम्हें भी अल्लाह ताला बख्शे। मैंने कहा, क्या मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ, और अपने लिए भी। फिर आपने ये आयत पढ़ी, अपने गुनाहों और मुमिन मर्दों बा ईमान औरतों के गुनाहों की बख्शी तलब कीजिए। फिर मैंने रसूलुल्लाह के दाहिने कौवे या बाएं हथेली को देखा, वहां कुछ जगह उभरी हुई थी जिस पर गोया तिल थे। इसे इमाम मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई वगैरह भी रिवायत किए हैं। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों और खताओं, लफ्ज़िशों वगैरह की बख्शिश तलब करने की फजीलत में और भी बहुत सी हदीसें हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा दिन में हेर फेर और तसर्रुफ करना और तुम्हारा रात को जगह पकड़ना अल्लाह ताला जानते हैं। जैसे अल्लाह ने सूरह नाम की आयत नंबर 7 में फरमाया, वहुव अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार, यानी अल्लाह ताला तो वो हैं जो तुम्हें रात को फौत कर देते हैं और दिन में जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसे जानते हैं। और सूरह हूद की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द अल-आया, यानी जमीन पर जितने भी चलने वाले हैं उन सब की रोजी अल्लाह ताला के जिम्मे है और वो उनके रहने की जगह और दफन होने का मकाम जानते हैं। ये सब बातें वाज़ेह किताब में लिखी हुई हैं। इब्न जुरैज रहिमहुल्लाह का यही कौल है और इमाम इब्न जरीर रहिमहुल्लाह भी इसी को पसंद करते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि मुराद आखिरत का ठिकाना है। सुद्दी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, तुम्हारा चलना फिरना दुनिया में और तुम्हारी कब्रों की जगह अल्लाह ताला को मालूम है, लेकिन पहला कौल ही ज्यादा औला है और ज्यादा ज़ाहिर है, यानी जो अल्लाह ताला ने सूरह हूद की आयत नंबर 6 में फरमाया, वल्लाहु आलम। ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم। और जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं, कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं की गई? फिर जब कोई साफ मतलब वाली सूरत नाजिल की जाती है और इसमें जिहाद का जिक्र किया जाता है, तो ऐ नबी आप देखते हैं कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वो आपकी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे उस शख्स की नजर होती है जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो। बस बहुत बेहतर था इनके लिए फरमान का बजा लाना और अच्छी बात का कहना। फिर जब काम मुकर्रर हो जाए तो अगर अल्लाह ताला से सच्चे रहें तो इनके लिए बेहतरी है। और तुमसे ये भी बाइद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम जमीन में फसाद बर्पा कर दो और इससे नाते तोड़ डालो। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की फटकार है और जिनकी समात और आंखों की रोशनी छीन ली गई। सामईन बिलायतों की तफसीर समात कीजिए। जिहाद से जी चुराने वाले मुनाफिक हैं। अल्लाह ताला खबर देते हैं कि मुमिन तो जिहाद के हुक्म की तमन्ना करते हैं, जब अल्लाह ताला जिहाद फर्ज कर देते हैं और उसका हुक्म नाजिल कर देते हैं तो उससे अक्सर लोग हट जाते हैं। जैसे अल्लाह ने सूरह निसा की आयत नंबर 77 में फरमाया, अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदीयकुम अल-आया, यानी ऐ नबी क्या आपने उन्हें नहीं देखा जिनसे कहा गया कि तुम अपने हाथों को रोक लो और नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया तो उनमें से एक फरीक लोगों से इस तरह डरने लगा जैसे अल्लाह का डर हो, बल्कि अल्लाह से भी ज्यादा, और कहने लगे, ऐ हमारे रब, हम पर आपने जिहाद क्यों फर्ज कर दिया? आपने हमको करीब की मुद्दत तक ढील क्यों न दी? ऐ नबी आप कह दीजिए कि दुनिया की मता बहुत ही कम है और परहेजगारों के लिए आखिरत बहुत ही बेहतर है और तुम पर बिल्कुल जरा सा भी जुल्म न किया जाएगा। बस यहाँ भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वाले तो जिहाद के हुक्मों की आयतों के नाजिल होने की तमन्ना करते हैं, लेकिन मुनाफिक लोग जब इन आयतों को सुनते हैं
تو बवजह अपनी घबराहट, बौखलाहट और नामर्दी के आंखें फाड़ फाड़ के इस तरह आपको ए नबी देखने लगते हैं जैसे मौत की गशी वाला। फिर इन्हें मर्द मैदान बनने की रग़बत दिलाते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनके हक में बेहतर तो ये होता कि ये सुनते मानते और जब मौका आ जाता मारा कारगर गर्म होता तो नेक नियति के साथ जिहाद करके अपने खुलूस का सबूत देते। फिर फरमाया, करीब है कि तुम जिहाद से रुक रहो और इससे बचने लगो तो जमीन में फसाद करने लगो और सिला रहनी तोड़ने लगो, यानी जमाने जाहिलियत में जो हालत तुम्हारी थी वही तुम में लौट आए। बस फरमाया, ऐसों पर अल्लाह ताला की फटकार है और ये रब की तरफ से बहरे अंधे हैं। इसमें जमीन पर फसाद करने की अमूमी और कतई रहनी की खुसूसन मुमानियत है, बल्कि अल्लाह ताला ने जमीन में इस्लाह और सिला रहनी करने की हिदायत की है और इनका हुक्म भी फरमाया है। सिला रहनी के माने हैं कुराबतदारों के साथ बातचीत में, कामकाज में सुलूक को ihसान करना और उनकी माली मुश्किलात में उनके काम आना। इस बारे में बहुत सी सही और हसन दर्जे की हदीसें मरवी हैं। सही बुखारी शरीफ में है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक को पैदा कर चुके तो रहम या रिश्तेदारी खड़ी हुई और रहमान से चिमट गई। रहमान के इजार बांधने की जगह को उसने पकड़ लिया। उससे पूछा गया कि क्या बात है। रिश्तेदारी ने कहा, ये मकाम है टूटने से आपकी पनाह में आने का। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, क्या तू इससे राजी नहीं कि तेरे मिलाने वाले को मैं मिलाऊं और तेरे काटने वाले को मैं काट दूं? रिश्तेदारी ने कहा, हाँ, इस पर मैं बहुत खुश हूँ। इस हदीस को बयान फरमाकर फिर रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो। फिर आपने इसी सूरत की आयत पढ़ी और सनद में है कि खुद रसूलुल्लाह ने बात फरमाई। सुनन नबी दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा वगैरह में है कि कोई गुनाह इतना बड़ा और इतना बुरा नहीं जिसकी बहुत जल्दी सजा देने में और फिर उसकी बुराई आखिरत में बहुत बड़ी पहुंचती हो बनिस्बत सरकशी, बगावत और कतई रहनी के। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स चाहे कि उसकी उम्र बड़ी हो और रोजी कुशादा हो वो सिला रहमी करे। सही मुस्लिम में है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे नजदीकी कुराबतदार मुझसे तोड़ते रहते हैं और मैं उन्हें माफ करता रहता हूँ। वो मुझ पर जुल्म करते हैं और मैं उनके साथ ihसान करता हूँ और वो मेरे साथ बुराइयां करते रहते हैं, तो क्या मैं उनसे बदला न लूं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, नहीं, अगर ऐसा करोगे तो तुम सब के सब छोड़ दिए जाओगे। तुम सिला रहनी पर ही रहो और याद रखो कि जब तक तुम इस पर बाकी रहोगे अल्लाह की तरफ से तुम्हारे साथ हर वक्त मुआविनत करने वाला रहेगा। बुखारी वगैरह में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहनी अर्श के साथ लटकी हुई है। हकीकतन सिला रहनी करने वाला वो नहीं जो किसी एहसान के बदले एहसान करे, बल्कि सही माने में रिश्ते नाते मिलाने वाला तो वो है कि तुम अगर उसे काटते जाओ तो वो तुमसे मिलाता जाए। मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह ने फरमाया, सिला रहनी क़यामत के दिन रखी जाएगी। उसकी रानें होंगी मिसल हरन की रानों के। वो बहुत साफ और तेज जुबान से बोलेगी, बस वो काट दिया जाएगा जो उसे काटता था और वो मिलाया जाएगा जो उसे मिलाता था। मुस्नद की एक और हदीस में है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, रहम करने वालों पर अल्लाह ताला भी रहम करते हैं। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमानों वाले अल्लाह ताला तुम पर रहम करेंगे। रहम रहमान की तरफ से है। रिश्तेदारी के मिलाने वालों को अल्लाह ताला मिलाते हैं और रिश्तेदारी के तोड़ने वाले को खुद अल्लाह ताला तोड़ देते हैं। ये हदीस तिरमिज़ी में भी है और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इसे हसन सही कहते हैं। मुस्नद अहमद में है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की बीमार पुरसी के लिए लोग गए तो आप फरमाने लगे, तुमने सिला रहमी की है? रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया है, मैं रहमान हूँ और रहम का नाम मैंने अपने नाम पर रखा है। इसे यानी रहम रिश्तेदारी को जोड़ने वाले को मैं जोड़ूंगा और उसके तोड़ने वाले को मैं तोड़ दूंगा। सही बुखारी में, सही मुस्लिम और मुअज्जम तबरानी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रूहें अज़ल में मुज्तमल लश्कर थीं जिनका वहाँ आपस में तारुफ हो गया, दुनिया में उनके अंदर उल्फत हो जाती है, और जिनकी वहाँ आपस में नावाकिफी रही वो इस दुनिया में भी एक दूसरे से जुदा जुदा रहती हैं। यानी अगर सालिहीन की सोहबत मैसर हो तो ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, और अगर सालिहीन बदकिरदार बुरे लोग हों तो ऐसों की सोहबत से एक साहिब ईमान आदमी को या औरत को हदे दर्जा बचते रहना चाहिए।
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. کیا یہ منافق قرآن میں غور و تأمل نہیں کرتے بلکہ ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ جو لوگ اپنی پیٹھ پر الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا ہے یہ کہا کہ ہم بھی ان قریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے. اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتے ہیں. بس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے، یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بیزار کر دیا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو برا جانا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک سے غور و فکر کرنے، سوچنے سمجھنے کی ہدایت فرماتے ہیں اور اس سے بے پرواہی کرنے اور منہ پھیر لینے سے روکتے ہیں. بس فرماتے ہیں کہ غور و تأمل تو کجا، ان کے تو دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، کوئی کلام اس میں اثر ہی نہیں کرتا. جائے تو اثر کرے اور جائے کہاں سے جبکہ جانے کی راہ نہ پائے. ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان یمنی نے کہا بلکہ ان پر ان کے قفل ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نہ کھولے اور الگ نہ کرے. بس عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات رہی یہاں تک کہ اپنی خلافت کے زمانے میں اس سے مدد لیتے رہے. پھر فرماتے ہیں جو لوگ ہدایت ظاہر ہو چکنے کے بعد ایمان سے الگ ہو گئے اور کفر کی طرف لوٹ گئے، دراصل شیطان نے اس کار بد کو ان کے نگاہوں میں اچھا دکھایا ہے اور انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. دراصل ان کا یہ کفر سزا ہے ان کے اس نفاق کی جو ان کے دل میں تھا، جس کی وجہ سے وہ ظاہر کے خلاف اپنا باطن رکھتے تھے. کافروں سے مل جل کر انہیں اپنا نہیں، ابھی ابھی ہم بھی بعض امور میں تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن یہ باتیں اس اللہ تعالیٰ سے تو چھپ نہیں سکتی جو اندرونی اور بیرونی حالات سے اکثر اور یکساں واقف ہو، پوشیدہ اور راز کی باتوں پر بھی پورے طور پر مطلع ہو اور انہیں سنتے بھی ہوں، جس اللہ کے علم کی انتہا نہ ہو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان کا سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اے نبی آپ وہ وقت دیکھتے ہوتے جبکہ ان کافروں کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، یعنی وہ وقت بھی اے نبی آپ دیکھتے ہوتے جبکہ یہ ظالم سکرات موت میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف مارنے کے لیے پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ڈرتے تھے اور اللہ کی آیتوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو اور رب رحیم کی رضا سے کراہت کرتے تھے، بس ان کے اعمال اکارت ہو گئے. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہ کریں گے؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو اے نبی آپ کو دکھا دیتے، بس آپ انہیں ان کے چہرے سے بھی پہچان لیتے اور یقیناً آپ انہیں ان کی بات کے ڈھب سے ہی پہچان لیں گے. تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے. یقیناً ہم تمہارا امتحان کر کے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو صاف ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کریں گے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. انسان کا ظاہر باطن کا غماز ہوتا ہے،
یعنی کیا منافقوں کا خیال ہے کہ ان کی مکاری اور عیاری کا اظہار اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کرے؟ ان کے بہت کچھ احوال سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے نفاق کی بہت سی خصلتوں کا ذکر وہاں کیا گیا، یہاں تک کہ اس سورہ کا دوسرا نام فاضحہ رکھ دیا گیا، یعنی منافقوں کو فضیحت کرنے والی، ان کے پوشیدہ راز اور ان کے مکاریوں اور عیاریوں کا بھانڈا پھوڑ دینے والی صورت۔ ادغان جمع ہے ضغن کی، ضغن کہتے ہیں دلی حسد و بغض کو۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو ان کے وجود تمہیں دکھا دیں، بس تم انہیں کھلم کھلا جان جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، ان تمام منافقوں کو بتلا نہیں دیا تاکہ اللہ کی مخلوق پر پردہ پڑا رہے، ان کے عیوب پوشیدہ رہیں، ہر ایک کی نگاہ میں ان کی ذلت نہ ہو، امور اسلامی ظاہر داری پر رہیں اور باطنی حساب اسی ظاہر و باطن جاننے والے کے ہاتھ رہے۔ لیکن ہاں، تم تو ان کی بات چیت کے طرز اور کلام کے ڈھنگ سے ہی صاف پہچان لو گے۔ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی پوشیدگی کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے چہرے پر اور اس کی زبان پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی تشریح کے شروع میں عملی اور اعتقادی نفاق کا بیان پوری طرح کر دیا ہے، جس کے دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں۔ حدیث میں منافقوں کی ایک جماعت کی تعین آ چکی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ہم احکام دے کر روک ٹوک کر کے تمہیں خوب آزما کر معلوم کر لیں گے، بلکہ تمہیں معلوم کرا دیں گے کہ تم میں مجاہد کون ہے اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور ہم تمہارے احوال آزمائیں گے۔ یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ ظاہر ہونے سے پہلے ہی اللہ علام الغیوب کو ہر چیز اور ہر شخص اور اس کے اعمال معلوم ہے، تو یہاں مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سامنے کھول دے اور اس حال کو دیکھ لے اور دکھا دے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما اس جیسے مواقع پر لِنَعْلَمَ کے معنی کرتے تھے، لِنَرَى یعنی تاکہ ہم دیکھ لیں۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ یقیناً ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہ کریں گے، عنقریب ان کے اعمال اللہ تعالیٰ غارت کر دیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین کر لو اللہ انہیں ہرگز نہ بخشیں گے۔ بس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر اس حال میں نہ اتر آؤ کہ تم ہی بلند و غالب ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ سامعین روایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ گمراہ ہونے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ کفر کرنے والے، اللہ کی راہ کی بندش کرنے والے، رسول کی مخالفت کرنے والے، ہدایت کے ہوتے ہوئے گمراہ ہونے والے اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ کل قیامت والے دن یہ خالی ہاتھ ہوں گے، ایک نیکی بھی ان کے پاس نہ ہوگی۔ جس طرح نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح ان کے بدترین جرم و گناہ نے ان کی نیکیاں برباد کر دی۔ امام محمد ابن نصر المروزی رحمہ اللہ اپنی کتاب الصلاح میں حدیث لائے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خیال تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، جیسے کہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی نفع نہیں دیتی۔ اس پر یہ آیت اطیعوا اللہ پوری اخیر تک اتری۔ اب اصحاب رسول اس سے ڈرنے لگے کہ گناہ نیکیوں کو باطل نہ کر دیں۔ دوسری سند سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کا خیال تھا کہ ہر نیکی بالیقین مقبول ہے، یہاں تک کہ یہ آیت اتری تو کہنے لگے کہ ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی چیز گناہ کبیرہ اور برائیاں ہیں، یہاں تک کہ آیت ان اللہ لا یغفر نازل ہوئی، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 48۔ اب اس بارے میں کوئی بات کہنے سے رک گئے اور کبیرہ گناہ اور بدکاریاں کرنے والے پر انہیں خوف رہتا تھا اور ان سے بچنے والے کے لیے امید رہتی تھی۔
इसके बाद अल्लाह ताला अपने बाईमान बंदों को अपनी और अपने नबी की इताअत का हुक्म देते हैं, जो उनके लिए दुनिया और आखिरत की सआदत की चीज है, और मुर्तद होने से रोक रहे हैं, जो अमाल को गारत करने वाली चीज है। फिर फरमाते हैं, अल्लाह से कुफ्र करने वाले, अल्लाह की राह से रोकने वाले और कुफ्र ही में मरने वाले अल्लाह ताला की बख्शिश से महरूम है। जैसे फरमान है कि अल्लाह ताला शिर्क को नहीं बख्शते। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु फरमाते हैं कि ऐ मेरे मोमिन बंदो, तुम दुश्मनों के मुकाबले में आजिज़ी का इजहार न करो और उनसे दब कर सुलह की दावत न दो। हालांकि कुव्वत और ताकत में, जोर और गलबे में, तेजाद और असबाब में तुम कवी हो। हाँ, जबकि काफिर कुव्वत में, तेजाद में, असबाब में तुम सबसे ज्यादा हो और मुसलमानों का इमाम मसलहत सुलह में ही देखे, तो ऐसे वक्त बेशक सुलह की तरफ झुकना जायज है, जैसे कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मौके पर किया। जबकि मुशरिकीन मक्का ने आपको मक्का जाने से रोका, तो रसूलुल्लाह ने 10 साल तक लड़ाई बंद रखने और सुलह कायम रखने पर मुसालहत कर ली। फिर ईमान वालों को बहुत बड़ी बशारत और खुशखबरी अल्लाह ताला सुनाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, इस वजह से नुसरत और फतह तुम्हारी ही है। तुम यकीन मानो कि तुम्हारी छोटी से छोटी नेकी भी अल्लाह ताला जाया न करेंगे, बल्कि इसका पूरा पूरा अजर और सवाब तुम्हें इनायत फरमाएंगे। वल्लाहु आलम। इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव व इन तु'मिनु व तत्तक़ू यु'तिकुम उजूरकुम व ला यसअलकुम अमवालकुम इन यसअलकुमूहा फयुहफिकुम तबखलू व युखरिज अضغانकुम हा अंतुम हाउलाइ तुदऊन लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم बेशक दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल कूद है। अगर तुम यकीन करोगे और बच कर चलोगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सवाब देंगे और वो तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगते। गर वो तुमसे तुम्हारे माल मांगे और जोर देकर मांगे तो तुम उस वक्त बखीली करने लगोगे और वो बखीली तुम्हारे कीने जाहिर कर देगी। खबरदार, तुम हो वो लोग के बुलाए जाते हो कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, फिर तुम में से बाज बखीली करने लगते हैं। जो बुखल करता है वो तो दरअसल अपनी जान से बखीली करता है। अल्लाह ताला तो बेनियाज और गनी है और तुम फकीर और अल्लाह के मुहताज हो। और अगर तुम रूगर्दां हो जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा और लोगों को लाएंगे जो फिर तुम जैसे ना होंगे। सामईन विनायतों की तफसीर समाअत कीजिए। दुनिया की बेसिबाती और नापायदारी, दुनिया की हकारत और उसकी किल्लत और जिल्लत बयान हो रही है कि इससे बजुज तमाशे से और कुछ हासिल हसूल नहीं। हाँ, जो काम अल्लाह ताला के लिए किए जाएं वो बाकी रह जाते हैं। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की जात बेपरवाह है, तुम्हारे भले काम तुम्हारे ही नफा के लिए हैं, वो तुम्हारे मालों का भूखा नहीं। अल्लाह ने तुम्हें जो खैर खैरियत का हुक्म दिया है वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे ही गुरबा फुकरा की परवरिश हो और फिर तुम दारे आखिरत में मुस्तहिक सवाब बनो। फिर इंसान के बखीली और बखीली के बाद दिली कीने के जाहिर होने का हाल बयान फरमाया। माल के निकालने में ये तो होता ही है कि माल इंसान को महबूब होता है और उसका निकालना उस पर गिरा गुजरता है। फिर बखीलों की बखीली के वबाल से जिक्र हो रहा है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल को रोकना दरअसल अपना ही नुकसान करना है, क्योंकि बखीली यानी कंजूसी का वबाल उसी पर पड़ेगा। सदक़े की फजीलत और उसके अज्र से महरूम भी रहेगा। अल्लाह सबसे गनी और बेनियाज है और सब अल्लाह के दर के भिखारी हैं। गिना यानी बेनियाजी खालिक कायनात अल्लाह ताला का वस्फ़ लाजिम है और इख्तियाज और जरूरत मखलूक का वस्फ़ लाजिम है, न ये कि इससे कभी अलग हो न वो इससे। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की इताअत से रूगर्दा हो गए, अल्लाह की शरीयत की ताबेदारी छोड़ दी, तो अल्लाह ताला तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा और कौम लाएंगे जो तुम जैसी ना होगी, बल्कि वो सुनने और मानने वाले हुक्म बरदार नाफरमानियों से बेजार होंगे। इब्ने अबी हातिम और इब्ने जरीर की तफसीर में है कि रसूलुल्लाह ने जब ये आयत तिलावत फरमाई तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये कौन लोग हैं जो हमारे बदले लाए जाते हैं और हम जैसे ना होते? तो रसूलुल्लाह ने अपना हाथ सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के शाने पर रखकर फरमाया, ये और इनकी कौम अगर दीन सुरैया नामी तारे के पास भी होता तो इसे फारस के लोग ले आते।
اس کے ایک راوی مسلم ابن خالد الزنجی کے بارے میں بعض ائمہ جرح و تعدیل نے کچھ کلام کیا ہے، واللہ اعلم، لیکن اس معنی کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ لہذا بعض متعصب حنفیوں کا اپنے مزعومہ امام ابو حنیفہ کو اس حدیث کا مصداق قرار دینا ہرگز بھی درست نہیں، بلکہ یہ ان کی اپنی خانہ سازی ہے۔